دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، بچوں نے میرے صحن میں رستے بنا لی۔ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر سے ہمیشہ محبت کرتی ہے اور اس کی وفادار رہتی ہے۔ شوہر نامدار کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں لکھی۔ شادی سے قبل دو دلوں کے درمیان میٹھے بول کچھ یوں ہوتے ہیں، تم نہیں تو میں نہیں، اور میں نہیں تو تم نہیں۔ مگر شادی کے بعد چند برس بعد ہی لفظوں کی ترتیب یوں بدلتی ہے، آج تم نہیں یا پھر میں نہیں۔ 70,000 تک ہو میک اپ کا خرچ جس پر، اب خود حساب کر لو وہ کتنی قیمتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فن اور وکیل جسٹ پوائنٹ ٹی وی ود ایڈوکیٹ نرگس ناہید۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے دوست، ہمارے لرنر کونسل، ہمارے ساتھی جو موجود ہیں، وہ تھوڑا جو پچھلے میں نے پروگرامز کیے ہیں ان سے یہ بہت ہی تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو پروگرام نظر آئے گا، کیونکہ وہ انشا پرداز ہیں اور بہت اچھی مزاحیہ، بہت مزاح لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت مزاح لکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید شاہد ظہیر شاہ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور 2 کتابوں کے مصنف ہیں۔ پھر جب لاء کالج میں رہے تو اس وقت بھی ڈیبیٹنگ جو سوسائٹی تھی اس کے پریزیڈنٹ رہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ویلکم، آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ آپ نثر کے رائٹر ہیں اور آپ نے مزاح لکھا ہے بہت۔ مزاح میں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشتاق یوسفی کا بڑا نام ہے، یونس بٹ کا بھی نام ہے اور مختلف لوگ لکھتے آئے، آپ نے بھی مزاح ہی چنا، تو کیوں کسی سے انسپائر ہو کے چنا کہ بس آپ کے دل میں آیا کہ آپ نے یہ لکھنا؟ نہیں، فرسٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہے، نہ صرف سوسائٹی کے لیے بلکہ وکلاء کے لیے۔ ہمارا جو فیس میڈیا دکھا رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے ہم کوئی اینگری کمیونٹی ہیں جن کو لڑنے مرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں، اور یہ ہمارا جو فیس ہے یہ اوریجنل نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وکیل موسٹ سینسٹیو طبقہ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں معاشرے کا۔ آپ کی کاوش ہے وہ ایک دوسرا جو چہرہ ہے وکلاء کا۔ وکلاء ایک بہت پڑھی لکھی کمیونٹی کا نام ہے، جی بالکل سر، جن میں آپ کو ہر طرح کے لوگ، انشا پرداز، انٹلیکچوئل، شاعر، ہر طرح کے لوگ مصور ملیں گے، اور بہت اعلیٰ پائے کے، جن میں میں نام لے کے ظفر اقبال بہت اچھے شاعر ہیں، اس طرح نثر نگار بہت اعلیٰ پائے کے، حنیف رامے بہت اچھے مصور تھے، بالکل سر، بالکل وکیلوں کی صف میں سے تھے، اور بہت اعلیٰ پائے کے لوگ ہمارے ہاں ہیں۔ یہاں پہ ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں وکیل، آپ نے دیکھا ہے۔ اس طرح نہ صرف میں ذاتی طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں بلکہ وکلاء کمیونٹی کا آپ ایک اچھا چہرہ لے کے آ رہے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ تو جہاں تک آپ کے دوسری بات کا تعلق ہے، میں نے پہلی جو بک تھی وہ آئی واز اے ڈیبیٹر اسٹوڈنٹ لائف میں، تو فن تقریر کے حوالے سے لکھی، وہ 2000 میں سر ظاہر ہے کہ آپ کیونکہ یونیورسٹی لاء کالج میں آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ وہاں کی ڈیبیٹنگ جو سوسائٹی تھی اس کے آپ پریزیڈنٹ تھے۔ اچھا سر، ویسے میں تو یہی سمجھتی رہی ہوں، موسٹلی لوگ بھی سمجھتے ہیں تقریر اور ڈیبیٹ ایک ہی چیز ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ بتائیے گا۔ نہیں، اس میں یقیناً فرق ہے۔ جو اسپیچ ہے یا جو تقریر ہے وہ اوریٹری کے فن کی ایک شاخ ہے، جس میں آپ کو کسی ایک موضوع پہ کوئی آپ بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریر ہے۔ تقریر ہے، اچھا۔ لیکن اگر اسی موضوع کے حوالے سے ایک سے زیادہ نقطہ نظر ہوں یا ایک سے زیادہ زاویوں سے روشنی ڈالی جائے یا آسان الفاظ میں اس سے اختلاف کرتے ہوئے بھی بات کی جائے، اچھا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس مضمون پہ ایک کمپریہنسو مباحثہ یا ڈیبیٹ ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ یہ واقعہ بڑی اچھی بات ہے سر، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کلیئر نہیں ہے تو آپ کو پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کیا آپ نے، یعنی مختلف لوگوں کی ڈیبیٹس کو آپ نے اس میں کاپی کیا یا اپنی طرف سے ان کے طریقے بتائے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسے ہے کہ جب ہم 90 میں یونیورسٹی سے لاء کر کے آئے تو وہاں ہم جب ڈیبیٹ کی دنیا میں جاتے تھے مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اس وقت تک مناسب کتاب فن ڈیبیٹ پہ یا فن تقریر پہ موجود نہیں تھی۔ جو اچھا، یعنی آپ فیل کرتے تھے کہ مجھے نہیں مل رہی تو بہت کمی ہونی چاہیے، بہت کمی، آپ اس کی ایک کمی محسوس کرتے تھے۔ یونیورسٹی تک بھی ہمیں کوئی اچھی کتاب نہیں ملتی تھی۔ بیسک جو رہنمائی تھی وہ سے ڈیل کارنیگی کی بک ہے یا اس قسم کی انگلش بکس تو ملتی تھی، لیکن اردو میں نہیں لکھی، اردو میں کوئی نہیں تھی۔ تو یہ مجھے خیال آیا کہ اس میں اردو پہ اسٹوڈنٹس کے لیے لکھنی چاہیے۔ اچھا سر، ویسے ہم جو آپ کو جانتے ہیں نا، ہم جو آپ کو جانتے ہیں ایک مزاح نگار کے طور پہ، کیونکہ آپ نے مزاح بھی لکھا ہے مختلف، آپ نے جیسے آپ کی دوسری بک ہے ابھی جو زیر اشاعت ہے، میرے خیال ابھی شائع نہیں ہوئی آپ کی کتاب،
تو وہ آپ کی مزاحیہ خاکوں پہ یا مزاحیہ میں سمجھتی ہوں کہ تحریروں پہ مشتمل ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ ایسے ہے کہ یہ پہلی بک 2000 میں آئی، اچھا، تو غم روزگار بہت تلخ ہیں اور ہم غم روزگار میں الجھے رہتے ہیں، لیکن جو ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان قلب، پاسبان نے تو اس پاسبان کے اشاروں پہ کبھی کبھی لکھتے رہتے تھے، مختلف انداز میں لکھا۔ تو پھر میرے بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر اشفاق ورک، اچھا، اور طنز و مزاح پہ اور ماشاء اللہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ واحد پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جو کہ طنز و مزاح میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ میں ان سے کرتا تھا ڈسکس، اچھا، تو مجھے انہوں نے گائیڈ فرمایا کہ آپ نا اس لائن پہ فوکس کریں، اچھا، اور طنز و مزاح کا جو مٹیریل ہے یعنی آپ جو تحریر لکھتے تھے انہیں دکھاتے تھے، یعنی کبھی سناتے تھے یا دکھاتے تھے، تو انہوں نے فیل کیا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ آپ اگر طنز و مزاح پہ آپ لکھ سکیں تو آپ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں۔ جی، پھر وہ مضامین میں نے الگ کر کے یہ کتاب بنائی ہے جو جس کا نام ہے حد ادب۔ حد ادب، اچھا، تو یہ آ گئی ہے مارکیٹ میں۔ اچھا، واو، تو اس میں کچھ خاکے ہیں، اب ان خاکوں میں بھی میں نے کوشش کیا ہے کہ ایک تجربہ کیا جائے۔ نارملی خاکے جو ہوتے ہیں یہ فیمس اور مشہور لوگوں کے بارے میں لکھے جاتے ہیں، جی جی، جیسے غالب کا بہت خوبصورت خاکہ ہاں لکھا گیا، ہاں، جیسے کشور ناہید کے بارے میں خاکہ لکھا، جو فیمس لوگ تھے ان کے بارے میں خاکے۔ میں نے کوشش کیا ہے کہ خاکے فیمس لوگوں کے بارے میں نہ لکھے جائیں، بلکہ ان کے جو کریکٹرز ہیں یا ان کی ادائیں ہیں سادہ الفاظ میں، ان کے ذریعے ان کے خاکے کی کنسٹرکشن کی جائے۔ تو اس لیے میرے ہاں جو یہ تجربہ ہے، اب اللہ کرے یہ کامیاب ہو، اس میں جس شخصیت کا خاکہ ہے اس کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میرے ایک بہت پیارے overall دوست ہیں، ان کا میں نام نہیں لوں گا، صحیح، ہم ان کو نواب کہتے ہیں، اچھا، وہ نواب نہیں ہیں، ہاں، ان کی ساری حرکات و سکنات نوابوں جیسی ہیں۔ تو اس خاکے کا نام ہے نواب آف نو لینڈ۔ اچھا، نواب آف نو لینڈ، اچھا اچھا اچھا، یعنی ایسا نواب جس کی کوئی لینڈ نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک نواب دوسرا of خاکہ no ہے land، جو میں نے اپنے ایک استاد محترم پہ لکھا ہے، ان کا بھی میں نام نہیں لوں گا۔ تو اس خاکے کا نام ہے پیر مغاں۔ اچھا، لیکن ایک جگہ میں نے وہ پڑھا تو ہمارے سب شاگرد جو یونیورسٹی لاء کالج سے پڑھ کے آئے ہیں وہ ان سب استاد محترم کو جانتے ہیں، اب سمجھ تو گئے ہوں گے سارے، سمجھ گئے۔ اس طرح ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے ان کا نام لینا۔ خان صاحب آپ ان کو جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تو ان کا بھی نام نہیں، تو ان کا لکھا ہوا ہے کمیاب خان۔ کمیاب خان، اچھا، تو اس طرح یہ مختلف خاکوں اور مضامین کا مجموعہ ہے۔ رائٹ، اچھا، تو سنائیے سر کچھ اپنا، اس میں سے کوئی تھوڑا سا۔ تو یہ ایک تو یہ مضمون ہے، یہ تھوڑا لمبا ہے، مجھے اگر کہیں یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اپنی زوجہ کے علاوہ اچھا، سب زوجگان سے معذرت کے ساتھ، اس کا نام ہے جی زوجہ برحق۔ اچھا، ٹھیک ہے، زوجہ برحق۔ زوجہ برحق، دماغ ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے جو 24 گھنٹے مصروف رہتا ہے اور کام کرتا ہے۔ یوں یہ انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک کام میں لگا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے غیر شادی شدہ حضرات سوتے میں حسین اور شادی شدہ حضرات ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، اچھا جی، اور جو سائنسدان نہیں بن سکے ان کا تجربہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک کہ بندے کی شادی نہ ہو جائے۔ اچھا، دماغ اس وقت تک کام کرتا ہے، یعنی شادی کے بعد دماغ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے؟ نہ کرے سر۔ ایک دیگر عطائی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ مرد کا دماغ سائز کے اعتبار سے روزے نکاح تک بڑھتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اس کے اور بعد روزے بڑھنا ہی ولیمہ بند۔ سے سکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ انجوائے کیجئے گا سن کے، روزے نکاح تک بڑھتا ہے، روزے ولیمہ سے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ہند سندھ کی تہذیب پر لکھی گئی قدیم کتابوں میں ایک اچھی بیوی کے اوصاف یوں بیان ہیں۔ ٹھیک، نمبر 1، ایک اچھی بیوی اپنے شوہر سے ہمیشہ محبت کرتی ہے اور اس کی وفادار رہتی ہے۔ صحیح، شوہر نامدار کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں لکھی گئی۔ اچھا، یعنی وہ جہاں مرضی دھکے دوڑے کھائے، کوئی ایشو نہیں۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اچھا، اچھی بیوی شوہر کے گھر آنے پر خوشی کا اظہار کرتی ہے، اسے ٹھنڈا پانی اور گرم کھانا پیش کرتی ہے۔ بالکل۔ نمبر 3، وہ گھر آتے ہی خاوند کے سامنے گھر کے مسائل اور ذاتی دکھ درد بیان نہیں کرتی، بلکہ مناسب وقت کا انتظار کرتی ہے۔
नंबर 4, खामद के भाई बहनों और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक से पेश आती है। बिल्कुल। नंबर 5, खामद से ऐसी कोई फरमाइश या मुतालबा नहीं करती जिसे पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो। नंबर 6, सुबह काम काज पर रवानगी से पहले उसके लिए नाश्ते का अहतमाम करती है और उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती है। वाह जी वाह, नंबर 7, ठीक है। वापसी पर दरवाजे पर मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल करती है हाँ। और शोहर की आमद से कबल जितना मुमकिन हो बनाव श्रृंगार करती है ताकि घर आना खामद को खुशगवार महसूस हो। वाह जी वाह, क्या बात। फिर ये तहजीबी रवायात अकबरी और असगी की कहानियों की सूरत में क्लासिकी अदब का हिस्सा बन गई। ठीक। बाद में होने वाली तहकीक से पता चला कि ऐसी बीवियां डायनासोर्स के दौर में पाई जाती। अच्छा मैंने तो कहा ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप भाई, कमाल कर दिया। अच्छा और उनके साथ ही कुर्रा अरज से ख़त्म हो गई थी और दानिशवरान मशरिक ने वो खूबियाँ ज़ईफ़ रवायात पर भरोसा करते हुए रकम की थी। अच्छा, गोया यूँ न था, मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हमारे यहाँ बहादुर, जर्री, जफाकश और ताकतवर होने की मर्दाना खसूसियात समझा जाता है, जबकि औरत को सिनफ़े नाजुक, कमज़ोर, मजबूर और मजलूम बयान किया जाता है। ये सब बातें बवक्त निकाह 3 मरतबा इकरार कबूलियत तक 100% दुरुस्त है। उसके बाद इसके उलट हो जाता है। उसके बाद अच्छी बीवी वो कहलाती है जिसके हाथ और ज़ुबान से खामद अच्छी तरह परेशान रहे। अच्छा और जिसे इन 2 हथियारों का सही इस्तेमाल ना आता हो और खामद बुरी तरह परेशान रहे, उसे हल्का इज़वाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता। वाह जी वाह, बीवियों के बहुत ही खिलाफ हैं सर आप। कई शादियों के नाकाम तजर्बात करके फ़िलासफ़र बन जाने वाले एक जदीद फ़िलासफ़र ने शादी की अहमियत यूँ बयान की है कि शादी ना करने वाला हर मर्द बाद में पछताता है। अच्छा। इसलिए हर को शादी करनी चाहिए और शादी करके पछताना चाहिए। अगर बीवी अच्छी मिल गई तो समझो दुनिया जन्नत बन गई, वाह वाह वाह। और अगर बुरी मिली तो आप दानिशवर बन जाएंगे और ज़ौजा की बदौलत आपका नाम दुनिया में ज़िंदा रहेगा। कमाल हो गई। मैंने आज तक बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल किसी खामद को ये कहते नहीं सुना कि वो जन्नत में रह रहा है। ये कहते बहुत सौ को सुना है कि मज़े से जन्नत में पड़े होते अगर ये औरत शैतान के बहकावे में ना आती। अब तो उम्मीदें हूर पर ज़िंदगी के दिन काट रहे हैं। सही बात। कंवारे क्या जाने ई आ इलमस्त के तू नादानी। फ़र्क माँ बहने दर्द दिल, दर्द जिगर और दर्द कमर क्या है और क्या समा बनता है अगर तीनों रहा शैतान तो अल्लाह उसको भी एक बीवी अता करता, फिर देखते हो कितना बड़ा शैतान। कितनी शैतानियाँ कर सकता था। सही बात। दुनिया के हर अदब की तरह उर्दू अदब में भी मर्द को बहादुरी और जवां मर्दी के बांस पर चढ़ाया गया अच्छा। और औरत की जुल्फ़ों को शबे दैजूर और लबों को पंखड़ी एक गुलाब की सी कहकर बेचारे मर्द को गुमराह किया गया। तांके एक मर्द दरवेश की चश्मे बीना ने हकीकत पा ली और ख़बरदार किया कि फूल सी पत्नी से कट सकता है हीरे का जिगर। अच्छा गौर कीजिएगा, पत्ती से नहीं, फूल सी पत्नी से कट सकता हीरे का है शौहर का जिगर। हीरे का जिगर। अच्छा हीरे का जिगर। अच्छा अच्छा। फूल सी पत्नी से कट सकता है हीरे का जिगर। हकीकत यूं है कि बवक्त निकाह मर्द से जिस फॉर्म पर दस्तखत लिए जाते हैं वो दरअसल उसकी कैद बामुशक्कत का मुआहदा होता है। अच्छा। निकाह नामे पर दस्तखत मुकम्मल होते ही मियाँ बीवी का शरई रिश्ता कायम हो जाता है। औरत मर्द की ज़ौजाए बरहक और हर तरह से उस पर हलाल हो जाती है, जबकि बाकी तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं। फिर ज़ौजाए बरहक शोहर से मुंसलिक हर रिश्ते माँ बाप, भाई बहन, चचा खाला वगैरह को बातिल करार देकर हक्को बातल के माबैन जंग छेड़ देती है। सर इतनी बुरी भी नहीं होते वैसे ख़वातीन। फूल की पत्ती पहले एक एक रिश्ते को काट कर अलग करती है और आखिर में खुद हीरे के जिगर पर चल जाती है। वाह वाह वाह। यूं कई मर्दों को उम्र के आखिरी हिस्से में जिगर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। ख़वातीन में जिगर के अमराज बहुत कम पाए जाते हैं। तकदीर के इस खेल में वही बच पाते हैं जिनकी माँ की ये दुआ कबूल हो जाती है कि बेटा तुम्हें कभी गर्म हवा ना लगे, और नतीजतन उनकी शादी नहीं होती। शादी के बाद पैदाइश अव्वल मर्द की मर्दानगी पर पड़ने वाला पहला पत्थर होता है। फिर हर साल इस खस्ता मकान की एक एक ईंट उखड़ने लगती है और 3 बच्चों के बाद दीवार गिर पड़ती है। वाह वाह वाह। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, बच्चों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए। अच्छा।
यूं बतौर खामद मर्द इतना बेबस बना दिया जाता है कि सारा दिन बस चलाने वाले मर्दों का भी कहीं बस नहीं चलता, और 8 घंटे बस चलाने वाला ड्राइवर भी बाकी 16 घंटे अपनी बीवी के सामने बेबस होता है। ओए होए सर, आपने तो ज़्यादा मजलूमियत वैसे मर्दों पे तारी कर दी। इतने मजलूम होते नहीं हैं, ये बड़े तेज़ होते हैं। दुनिया की बड़ी सीक्रेट एजेंसियों की दर्जाबंदी यूं की गई है कि रूस की KGB 7वें, अच्छा, इंडिया की रॉ 6ठे, बरतानिया की MI6 5वें, 5वें, इसराइल की मोसाद 4थे, अमेरिका की CIA 3रे, पाकिस्तान की ISI 2रे, जबकि पाकिस्तानी बीवियों को जासूसी की दुनिया में पहला दर्जा अता किया गया है। वाह वाह वाह, वो बड़ी समझ जाती हैं खामद की हरकतें। जहाँ खुफिया कैमरे, फ़ोन टेप्स और जासूसी के दीगर आलात काम नहीं करते, दिले ज़ौजा वहाँ भी एक ऐसी एक्सरे मशीन साबित होती है जो खामद के दिमाग में पैदा होने वाले हर फतूर को एक अक्स की सूरत देख सकती है। वाह वाह, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो लाख छुपाए लेकिन पायल में गीते चमचम। खामद अगर कभी खुशी से गुनगुना रहा हो तो कहेगी आजकल बड़े रोमांटिक गाने गाए जा रहे हैं, क्या चक्कर है। और अगर दुनिया के चक्करों से चुकरा कर वो खामोश बैठा हो तो फरमान यूं होगा, बड़े चुप चुप हो, दिमाग में कोई इश्क तो नहीं पल रहा, मर्द का क्या भरोसा। सही बात। यहाँ तक कि कोई नेक पारसा 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे तो दाद यूं मिलेगी, अब हूरों के चक्कर में नेकियां कमाई जा रही हैं, देख लूंगी मैं भी उधर ही होंगी, आखिर नकाकार हूँ, काफर नहीं हूँ मैं। सही बात है। हमारे यहाँ मियाँ बीवी में अगर शदीद इख्तलाफात फूट पड़ें, बोल चाल तक बंद हो जाए, बीवी 4 दिन ससुराल और 6 माह मेके में रहने लगे, या खामद जाए अमान की तलाश में यक तरफा ज़ुबान बंदी कर ले, तो भी उसे तनहा नहीं छोड़ा जाता। दूर मार तोपों के धाने खोल दिए जाते हैं और इस काम के लिए रिश्तेदारों जैसे कदीम और फ़ोन और व्हाट्सएप जैसे जदीद ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। अजीब बात यह है कि इस सर्दो गर्म जंग के माहौल में भी उनके यहाँ बच्चे नॉन स्टॉप पैदा होते हैं। बेअकल है महवे तमाशाए लबे वाम अभी। क्या बात। शादी से कबल मेहनत करके आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज, पायलट और ऑफिसर जो जी चाहे बन सकते हैं, मगर शादी के बाद आप सर तोड़ कोशिश करें तो भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खामद बन सकते हैं, और अगर ना करें तो बुरों की लिस्ट में तो हर खामद का नाम पैदाशी तौर पर दर्ज होता है। कुदरत ने औरत में जोहर तख्लीक रख कर तख्लीक किया है, इसलिए शादी के बाद वो अपने बच्चे के साथ साथ अपनी सास के बच्चे की भी माँ बनना चाहती है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं है सर। उसका पहला एतराज़ भी अपनी सास की तरबियत पर होता है। ये बात है। सही बात है। बच्चा रात भर रोए, माँ पूरी रात उसके साथ जागती रहे तो उसे ज़रा गुस्सा नहीं आता, मगर बच्चे का बाप अगर कभी अकेला बैठा मुस्कुरा रहा हो तो उसे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सर, ये एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है, क्यों मुस्कुराए अकेला। वो समझती है कि कोई उसके हक पर डाका डाल रही है। और होता भी ऐसा। आजकल पढ़े लिखे महज़ब और जमहूरी सोच रखने वाले मर्द खुद ही ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखते हैं और घर के मामलात को बराबरी के असूलों पर चलाते हैं। हमारे एक आला तालीम याफ्ता दोस्त शादी से अगले रोज़ नाश्ते की मेज़ पर अपनी आला तालीम याफ्ता बीवी से यूँ मुखातब हुए, हम सब महज़ब और तालीम याफ्ता लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ घर का निज़ाम एक रियासत के आइन के मुताबिक चलता है। यूँ समझिए कि डैड सदर पाकिस्तान हैं, किसी काम में मुदाखलत नहीं करते। अच्छा। मॉम वज़ीर आज़म हैं, हर काम की निगरानी करती हैं। मैं वज़ीर ख़ारजा और ख़जाना हूँ, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। मेरी छोटी बहन और आपकी नंद वज़ीर मनसूबाबंदी है। वाह जी वाह। आप इस आइन के तहत कौन सी वजारत और ज़िम्मेदारी कबूल करना पसंद करेंगी। मैं अपोजिशन के बेंचों पर बैठूंगी और मैं देखती हूँ यह हुकूमत कैसे चलती है। कैसे चलती। बीवी ने 2 टोक जवाब दिया और नाश्ते की मेज़ से वॉकआउट कर गई। पाकिस्तान में मर्द की तबई उम्र 20 से 25 वर्ष होती है। ये तो कम नहीं है, ज़रा ज़्यादा ही। फिर उसकी शादी हो जाती है। अच्छा। और वो ज़ौजा को प्यारा हो जाता है। अल्लाहु अकबर। उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। क्या बात। शादी से कबल 2 दिलों के दरमियान मीठे बोल कुछ यूँ होते हैं, तुम नहीं तो कुछ नहीं, तुम नहीं तो मैं नहीं, और मैं नहीं तो तुम नहीं। ये किसकी तरफ से बोल होते हैं?
یہ دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں ہاں، کہ مرد کی طرف سے؟ دونوں آ گئے نا، کہ تم نہیں تو کچھ نہیں، تم نہیں تو میں نہیں، اور میں نہیں تو تم نہیں، یہ ہسبینڈ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہسبینڈ کی طرف سے؟ یہ شادی سے پہلے ابھی ہسبینڈ نہیں ہوتا، اچھا بعد میں دیکھا وہی بدلتا ہے۔ مگر شادی کے بعد چند برس بعد ہی لفظوں کی ترتیب یوں بدلتی ہے، آج تم نہیں یا پھر میں یا نہیں، پھر میں۔ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ مشرقی عورت کو عزت بچانے اور مشرقی مرد کو عزت کروانے کی بہت فکر لاحق رہتی ہے، اور شادی ہو جائے تو کیا مشرق اور کیا مغرب، ہر جگہ مرد اپنی عزت بچاتے پھرتے ہیں۔ وطن عزیز میں حقوق تحفظ شوہراں جیسا کوئی ادارہ تو موجود نہیں، مگر ایسے مظلوموں کے لیے دور پار رشتہ داروں کے گھر، کلاس فیلوز کے دفاتر، بیکار دوستوں کے ڈیرے اور درباروں کے لنگر خانے وغیرہ موجود ہیں، واہ واہ واہ۔ جہاں دل کا سکون لٹ چکنے والے سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آج کل تو شیلٹرز بھی بڑے بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ جبکہ سرزمین مغرب ایسے دکھی دلوں کے لیے سوائے شراب خانوں اور خراب خانوں کے کچھ فراہم نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ ایک پریشان حال خامد اپنے مرشد کے پاس پہنچا اور ذہنی سکون کے لیے دعا کی درخواست کی۔ مرشد نے فرمایا، مکمل سکون چاہیے یا تھوڑے بہت سے کام چلے گا؟ عرض کی، مکمل اطمینان قلب کی استدعا ہے۔ فرمایا، شادی کو کتنے برس ہوئے ہیں؟ جواب دیا، 15۔ بولے، شادی کی مووی بنوائی تھی؟ جواب اس بات میں آیا۔ فرمان ہوا، جا بچہ گھر جا کر اپنی شادی کی مووی کو الٹا چلا دے۔ جس لمحے تمہاری بیوی الٹے قدموں چلتی ہوئی دہلیز پار کر کے بابل دے ویڑے چلی جائے گی، تمہارا سکون سیدھے قدموں چلتا ہوا تمہارے دل میں لوٹ آئے گا۔ اللہ، یہ تو کوئی دشمنی تھا ویسے جا بچہ، میریٹل لائف کا۔ کاش ہمارے دور میں بھی مووی بن سکتی، اور آج مرشد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی۔ واہ واہ۔ رومانوی شاعر نوجوان لڑکیوں میں بہت مقبول ہوتے ہیں۔ اکثر شعراء خواتین مداحوں کی موجودگی میں ذوق و شوق سے اپنا کلام سناتے اور داد سمیٹتے ہیں، اور نوجوان شاعرات کے کلام کی نوک پلک بھی بصد شوق سنوارتے ہیں۔ واہ واہ۔ یہ تاثر عام ہے کہ حقیقی زندگی میں بھی یہ حضرات ایسے ہی رومانٹک انسان ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اچھا، ویسے لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ پتہ نہیں کتنے اسی طرح ہی ہوں گے نا، بڑے اچھی سی گفتگو کرنے والے۔ اور کتنے ہی نامی اور بڑے شاعر گزرے ہیں جو مہینہ مہینہ بھر گھر کی خبر نہیں لیتے تھے، اور اگر گھر میں ہوتے تو انہیں اپنی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ۔ رہی زوجہ تو کم نصیبی کے بعد یہی گلہ کرتی دکھائی دیتی کہ ان کے حصے تو کبھی کوئی بے وزن شیر بھی نہیں آیا۔ دیکھ لیجئے پھر یہ کتنا تضاد ہے، یہ بقول سہیل وڑائچ کے یہ کھلا تضاد ہے۔ ایک بار ٹی وی انٹرویو کے دوران معروف اداکارہ شبانہ اعظمی نے اپنے خامد اور ہندوستان کے بہت بڑے رومانوی شاعر جاوید اختر کی موجودگی میں ایسا ہی گلہ کیا، تو جاوید اختر بولے، بھئی ہم پیشہ ور شاعر ہیں، آپ نے کبھی کسی سرکس میں کام کرنے والوں کو گھر میں بھی الٹا لٹکے دیکھا ہے؟ دنیا بھر سے کالے، پیلے، بورے اور غیر یورپی گورے جب یورپ جاتے ہیں اور وہاں مرد و زن کو ہاتھوں میں ہاتھ یا کمر میں ہاتھ ڈالے دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شدید محبت کا اظہار ہے، مگر پھر چند دنوں بعد ہی یہ راز پا لیتے ہیں کہ کبھی کمر تو کبھی ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، اور یہ محبت نہیں، بے اعتمادی ہے۔ بے اعتمادی، صحیح بات۔ ادھر سب خوشیاں ایک دکان پر سجائی جاتی ہیں، ہر کوئی عمرانی حیوانی معاہدے کے تحت بندہ اور آزاد ہے۔ ویکینڈ سے واپسی پر سب کچھ گندے کپڑوں کے ساتھ دھونے کے لیے پھینک دیا جاتا ہے۔ ہر رشتہ برضا و رغبت ہے، کوئی رشتہ قضا و قدر نہیں۔ جبکہ پاک سرزمین پر ان گناہگار آنکھوں نے مجسمہ صبر و شکر و رضا ایسی کئی خواتین دیکھی ہیں۔ اچھا، یعنی اب آپ عورتوں کی تعریف پہ آ گئے ہیں، لو بھائی تھوڑی سی اشک۔ نہیں، میں پہلے بھی تعریف ہی کر رہا تھا، ذرا بات سمجھنے نہیں کی۔ سر، وہ اگر تعریف تھی تو اللہ بچائے ایسی تعریف سے، وہ تو آپ شوہروں کی نوحے پڑھ رہے تھے۔ اچھا، لو جی، چلے جی۔ جبکہ پاک سرزمین پر ان گناہگار آنکھوں نے مجسمہ صبر و شکر و رضا ایسی کئی خواتین دیکھی ہیں جنہوں نے بیمار اور فالج سے مفلوج ہو جانے والے خامدوں کو برس ہا برس مجازی خدا مانا اور دیوداسیاں بن کر خدمت کی۔ اچھا، تو جناب یہ پڑھ کے آپ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ آپ نے گھر بھی جانا ہے
اور چلو زوجہ کی کچھ تو تعریف کی جائے کہ بندہ گھر وڑن جوگا ہوئے, روٹی شوٹی بھی تو کھانی ہے جا کے, ہے نا. جی آخر لوٹ کے گھر جانا. ہاں آخر لوٹ کے گھر جانا. دیکھا نا, یہ اسی منطق کے تحت انہوں نے آخر میں وہ ان کے وہ نور بھی اور جنت بھی ان کی قدموں میں رکھ دی ہے. ورنہ تو آپ نے پورا سنا ہے مضمون, کیا کیا انہوں نے خیر سے کرامات نہیں فرمائی عورتوں کے بارے میں کہ وہ کیا کیا کرتی ہیں. اچھا ویسے سر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ مرد کرتے ہیں اور عورتیں بیچاری احتجاجاً پھر اس طرح کا, اب وہ احتجاج بھی نہ کریں, اب کیا کریں وہ بیچاری. نہیں اگر آپ تھوڑا سا غور سے ملاحظہ فرمائیں تو یہ پوزیسونیس ہے, یہ ساری چیزیں تو دی گئی ہیں زوجہ برحق کے حوالے سے. جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں پوزیسو بھی ہوتا ہے. جی تو یہ ایک محبت کا ایلیمنٹ ہے جو جس کے یہ انداز ہیں, تو اس سے غور سے اصل میں خامد یہ بات نہیں سمجھتے نا, انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری بیویاں ہم سے محبت کرتی ہیں تو ہم ہمارے بارے میں پوزیسو بھی ہیں, اور اگر محبت ہی نہ کرے تو وہ کہ بھائی جہاں مرضی جائے دفعہ ہے مجھے کیا ہے. لیکن اس کو نہیں ایسا, نہیں ادھر ہم نے داد دیا نا جی کہ مکان کیا گرا میرے خستہ, وہ والا جو ہے بچوں نے میرے گھر میں رستے بنا لیے. اچھا سر یہ فاضل ایڈوکیٹس کے بارے میں بھی آپ نے کچھ لکھا ہے چھوٹا سا نا, ان کی اسپیشلی جو ان کی گوتی ہوتی ہیں, ایک تو ہوتی ہے نا سر ذات ہوتی ہے ذات, ایک ہوتی ہے گوت ہوتی ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے, جیسے بھڈا ہے, بھارا ہے اور چھچھر ہے اور اس طرح کی چیزیں. وہ بڑے مزے کا لکھا ہے, وہ تھوڑا سا ذرا پڑھ دیجیے. آرٹیکل ہے اسی بک میں میرے فاضل دوست, وہ مکیلا بھائیوں کے بارے میں ہے, اور اس کا یہ میں چھوٹا سا پورشن پڑھ دیتا ہوں. یہ اس کا وہ پورشن لاسٹ والا جس میں آپ نے مختلف قسم کی, اور بلکہ میں تو بعض اوقات دیکھتے کہ پریشان ہوتی تھی کہ یہ نہ لکھیں تو کیا حرج ہے. انہوں نے کہا میڈم یہ سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ ان کی ذات کے ساتھ ان کی گوت لکھی جائے. یہ گوت ہے. میں تو محبت سے ذکر کروں گا جی, اس لیے کہ میں نے 12ویں ممبرشپ برقرار رکھنی ہے, واپس جانا ہے, میرے فاضل دوست ہیں سارے, تو یہ میں نے ذرا پیار سے لکھا ہے جی. ہاں ہم سب بھی بہت محبت کرتے ہیں اپنی کمیونٹی سے سر. تعلیمی فضیلت کے بعد ایک اور دستار فضیلت جو میرے فاضل دوست رنگا رنگ پگڑیوں کی صورت اپنے نام نامی کے سر سجاتے ہیں, وہ اپنے اپنے علاقے, قبیلے اور برادری کی کلگی و کلاہ ہیں جو بھلے پورے جہان سے ناپید ہو جائیں. فاضل وکلا بھائیوں کے ناموں کے ساتھ سجے نظر آئیں گے. ان الفاظ کے مطالب, تلفظ, معنی, بندہ و محتاج و غنی سب ایک صف میں کھڑے ہو کر بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو بھی ان فاضل دوستوں کی ذاتی مدد درکار ہوگی جن کے نام کے ساتھ وہ کلا سجا ہوگا. ہاں وہ کلا بتائیے گا کیا کیا زیر نظر مضمون میں اسماء اعزاز کی شمولیت کا معیار صرف اتنا مقرر کیا گیا ہے کہ فرنگ آصفیہ کے مطابق فاضل اسم گرامی کے کچھ معنی نکلتے ہوں یا نہیں, قومی یا کسی دوسری صوبائی زبان میں اس کے باطنی معنی ضرور نکلتے ہیں. معروف فاضل دوستوں کے ناموں کے ساتھ لگے کچھ لاہ کے ملاحظہ فرمائیے اور قلب و نظر کو روشن کیجیے. چھچھر, یہ میرے استاد محترم کا نام ہے. چھاچھر, ہاں چھاچھر بھی ایک چھاچھر ہے. اوکے. چاچڑ, جکڑ, بدر, گاگر. یہ نوٹ ہو کہ یہ سب نام حقیقی اور اصلی ہیں جو تحقیق سے لیے گئے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایسے ہی خود ساختہ نہیں. نہیں یہ لکھے ہوتے ہیں بہت. کھچی, چیچی, بنڈاری, بنڈارا, دینگل, دینگڑ, اچھا, داڑھی وال, وینی وال, بڈوال, چگتا, پنسوترا, پنجوسا, سنوترا, بدر, پھدر, بھون, دھون, اچھا, جکڑ, جگڑا, لڑکا, جوتا, جوتانا, پنجوسا, گورچھا, لنگا, لنگی, لنگڑیال, دھوتڑ, ڈمڑیال, لون, لونا, لنڈ, میٹھا, مٹھن, کھنڈ, پاہٹ, باہٹ, بنگو, بنگی, اچھا, بڑگجر وغیرہ. اچھا یہ پنجاب میں ہے. یہ پنجاب سے. اچھا اور ٹھیک ہے. سندھ میں اور کراچی میں کچھ اس قسم کے چلو دو چار وہ بھی بتا دیں. نام ہیں. فاضل دوست اپنے حقیقی نام نامی اسم گرامی کا وزن کچھ اس طرح بڑھاتے ہیں. مانڈوی والا, بالٹی والا, اگربتی والا, نینی تال والا, چیر والا, چیڑ والا. اب یہ وہ الفاظ اور اعزازات ہیں جو سندھ میں اور کراچی میں فاضل دوستوں کے اچھا ساتھ. سر آپ نے شاعری نہیں کی؟
شاعری بھی تو آپ کر سکتے تھے، ویسے تو مزاحیہ شاعری بھی بڑی اچھی چلتی ہے. ہاں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کوئی کام تھوڑا بہتر کر سکتا ہے اس کو وہی کرنا چاہیے. تو ورنہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بلا بلا تباہ آزمائی کرتے ہوئے، مگر کیونکہ شاعری میں ایسا سمجھتی ہوں کہ زبردستی کا نام شاعری نہیں ہے. شاعری کو زبردستی کا نام نہیں ہے. اگر وہ آپ کے وہ تو ایک اسپیشل ایک آمد ہوتی ہے، ردیف قافیہ ساتھ ملتا ہے، پھر کہیں اچھا شعر کہیں تخلیق ہوتا ہے. اور زبردستی شاعری کی جائے تو وہ تو پھر نہیں، جو انسان کام کر سکتا ہے وہی اس کو وہ کرنا کرے. چاہیے. یہ بہت اچھی بات نہیں سمجھتا کہ چلے کچھ ایسا شعر سنائیں آپ. وہ آپ نے ایک مزاحیہ سا شعر لکھا ہوا تھا، مجھے سنایا بھی تھا. استاد محترم، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں شعر نہیں لکھتا، لیکن یہ ہمارے انعام الحق جاوید صاحب ہیں، ان کا بہت خوبصورت شعر ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ زوجہ برحق کے حوالے سے، تو یہ ان کا ہے قیمتی بیگم. اچھا، قیمتی بیگم. انگلش کریم سے وہ چہرہ کریمتی ہے، سوتی نہیں ہے لیکن دن بھر ڈریمتی ہے. 70,000 تک ہو میک اپ کا خرچ جس پر، اب خود حساب کر لو وہ کتنی قیمتی ہے. زبردست ہو گیا. اچھا سر، ویسے مزاح کی دنیا میں مشتاق احمد یوسفی صاحب، ان کو میں نے پڑھا ہے، بہت کمال مزاح لکھتے ہیں وہ. جی یوسفی صاحب. اور بلکہ یہ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے اپنی کتاب کی انوگریشن کروائی تھی یہ یونس بٹ صاحب نے، تو وہ آئے بھی تھے اور انہوں نے آگے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جس کا وہ تھوڑا سا انہوں نے کہا تھوڑا سا جس کا کاپی کیا جائے اس کا کونے میں نام بھی لکھ دیا جائے. مطلب ان کے سر وہ بہت ایک میں سمجھتی ہوں یوسفی صاحب اس عہد کے، بلکہ یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عہد یوسفی ہے. اور اردو ادب کے اگر بڑے لوگوں کا نام لے تو یوسفی صاحب، بلکہ زندہ میں یوسفی صاحب کے بعد عطا اللہ قاسمی صاحب ہم میں موجود ہیں. یہ اس کتاب میں ان کے عطا اللہ قاسمی صاحب وہ بھی، ان کا بھی اس میں کالمز میں اکثر مزاحیہ سا ذکر، لیکن یوسفی صاحب تو کمال ہے سر، ان کیا بات ہے. اچھا سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آج آپ تشریف لے کے آئے یہاں پہ اور ایک یونیک قسم کا ہم نے پروگرام کیا ہے، جو کہ پہلے ہم اکثر عام طور پہ کرتے ہیں، پوئٹری ہوتی ہے یا پھر کوئی تھوڑی بہت گلوکاری ہوتی ہے، لیکن یہ جو آپ کے جو مضمون آپ نے لکھے ہیں اس کو جو آپ نے پڑھا ہے، یہ ایک نئی ایک قسم ہے، یہ بھی ادب کی بہت بڑی قسم ہے جن کو انہوں نے آج یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا ہے. تھینک یو ویری مچ، تھینکس فار کمنگ ہیئر. تو جناب آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام محترم شاہ صاحب کے ساتھ تھا. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر انہیں کسی اور پروگرام میں بھی بلائیں گے، کسی اور شاعر سے، ادیب سے، گلوکار سے، مصور سے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وکلا جو ہیں وہ ہر فن مولا ہے، ان کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں اور وہ معاشرے کے سب سے بڑے سوشل ورکر ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ وکیل جو ہے وہ آل راؤنڈر ہے. وہ لوگ ایکسپیکٹ بھی ان سے کرتے ہیں، دانشور طبقہ ہے اور وہ انہوں نے ثابت بھی کیا اپنے آپ کو دانشور طبقہ. اور جناب یہ سید شاہد ظہیر شاہ صاحب، یہ آج آپ نے ان کی خوبصورت گفتگو سنی ہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہوگی. تو وہی چھوٹی سی بات ہے، کہتی ہوں ضرور اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے انسانوں کے ساتھ، بلکہ آل کریچرز کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. تو اجازت جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ.